الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، العلم اسلامک آن لائن اکیڈمی میں خوش آمدید۔ میرے پیارے محترم بھائیوں دوستوں، آج ہم حاضر ہوئے ہیں عقیدہ ختم نبوت کورس کلاس نمبر 6 میں۔ ناظرین محترم، آج ہمارے گفتگو کا موضوع اور عنوان ہے قادیانیوں کے عقیدہ ذل اور بروز کا علمی تحقیقی جائزہ۔ ناظرین محترم، مرزا قادیانی نے نئے عقیدے ذل اور بروز کی بنیاد رکھی۔ دراصل مرزا قادیانی نے عقیدہ ذل اور بروز ہندوؤں کے عقیدہ حلول اور تناسخ سے چوری کیا۔ قادیانیوں کے عقیدہ ذل اور بروز کو سمجھنے سے پہلے ہندوؤں کا عقیدہ حلول اور تناسخ سمجھنا ضروری ہے۔ ناظرین محترم، ہندوؤں کا عقیدہ تناسخ اور حلول کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بندہ ایک دفعہ مر جاتا ہے تو اس کی روح دوسری دفعہ کسی میں حلول کر جاتی ہے اور اسی انسان کا دوسرا جنم ہو جاتا ہے جو پہلے مر چکا ہوتا ہے۔ لیکن اس عقیدے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جب کوئی انسان دوسری دفعہ جنم لے لیتا ہے تو وہ دوسری دفعہ جنم لینے کے بعد پہلے جنم کے والدین کو اپنا والدین نہیں کہہ سکتا اور پہلے جنم کی بیوی کو اپنی بیوی نہیں کہہ سکتا اور پہلے جنم کے بچوں کو اپنا بچہ نہیں کہہ سکتا۔ اسی طرح جس زمین اور جائیداد کا پہلے جنم میں وارث اور مالک ہوتا ہے دوسری جنم میں اس زمین اور جائیداد کا وارث اور مالک نہیں کہلا سکتا۔ ناظرین محترم، مرزا قادیانی نے عقیدہ ذل اور بروز کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اسی خاتم النبیین میں ایسا گم ہو کہ بباعث نہایت اتحاد اور نفی غیریت کے اسی کا نام پا لیا ہو اور صاف آئینے کی طرح محمدی چہرہ کا اس میں انعکاس ہو گیا تو وہ بغیر مہر توڑنے کے نبی کہلائے گا، کیونکہ وہ محمد ہے گو ذلی طور پر۔ پس باوجود اسی شخص کے دعوی نبوت کے جس کا نام ذلی طور پر محمد اور احمد رکھا گیا، پھر بھی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہی رہا، کیونکہ یہ محمد ثانی اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر اور اسی کا نام ہے۔ بحوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 209۔ ایک اور جگہ پر مرزا قادیانی نے ذل اور بروز کی مزید وضاحت کی ہے۔ مرزا قادیانی نے لکھا ہے، خدا ایک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہے اور وہ خاتم الانبیاء ہے اور سب سے بڑھ کر ہے۔ اب بعد میں اس کے کوئی نبی نہیں مگر وہی جس پر بروزی طور سے محمدیت کی چادر پہنائی گئی۔ جیسا کہ تم آئینے میں اپنی شکل دیکھو تو دو نہیں ہو سکتے بلکہ ایک ہی ہو، اگرچہ بظاہر دو نظر آتے ہیں، صرف ذل اور اصل کا فرق ہے۔ بحوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 16۔ مرزا قادیانی کی ان تحریرات سے پتہ چلا کہ جو شخص حضور عالم نور مجسم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع کرے گا اسے نبوت مل جائے گی۔ مرزا قادیانی کے اس عقیدے کے باطل ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں، آپ ملاحظہ فرمائیں۔ وجہ نمبر 1، مرزا قادیانی اور قادیانی جماعت یہ کہتی ہے کہ اگر حضور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع کی جائے تو نبوت ملتی ہے، معاذ اللہ، تو ان کا یہ کہنا ہی کفر ہے، کیونکہ نبوت کسبی چیز نہیں ہے بلکہ وہ بھی چیز ہے، یعنی نبوت اپنی محنت کرنے
کے محنت کرنے اور ارادہ کرنے سے نہیں ملتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جس کو عطا کریں اس کو ملتی ہے۔ جیسا کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صِغَارٌ عِندَ اللَّهِ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ۔ اور جب ان اہل مکہ کے پاس قرآن کی کوئی آیت آتی تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت تک ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اس جیسی چیز خود ہمیں نہ دے دی جائے جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبروں کو دی گئی تھی، حالانکہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنے پیغمبری کس کو سپرد کرے۔ جن لوگوں نے اس قسم کی مجرمانہ باتیں کی ہیں ان کو اپنی مکاریوں کے بدلے میں اللہ کے پاس جا کر ذلت اور سخت عذاب کا سامنا ہوگا۔ وجہ نمبر 2، قادیانی کہتے ہیں کہ ذل سائے کو کہتے ہیں، اور مرزا قادیانی نے حضور علیہ السلام کی اتنی کامل اتباع کی کہ مرزا قادیانی نعوذ باللہ نقل کفر نواشد حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل بن گیا اور ذلی نبی بن گیا۔ لیکن یہ قادیانیوں کا دھوکہ ہے۔ قادیانی دراصل مرزا قادیانی کو نعوذ باللہ حضور علیہ السلام جیسا، بلکہ نعوذ باللہ حضور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر درجہ دیتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے کیا حضور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی کامل اتباع کی ہے، یا ویسے ہی ڈنڈورا پیٹ رہا ہے کہ میں عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ ناظرین محترم، مرزا قادیانی نے زندگی میں حج نہیں کیا، حالانکہ مرزا قادیانی پر حج فرض بھی تھا۔ نمبر 2، مرزا قادیانی نے ہجرت نہیں کی۔ نمبر 3، مرزا قادیانی نے جہاد بالسیف نہیں کیا بلکہ الٹا اس کو حرام کہا۔ نمبر 4، مرزا قادیانی نے کبھی پیٹ پر پتھر نہیں باندھے۔ نمبر 5، مرزا قادیانی نے کبھی بھی کسی چور کے ہاتھ نہیں کٹوائے، حالانکہ مرزا قادیانی کے دور میں کتنی چوریاں ہوئیں، بلکہ الٹا مرزا قادیانی نے لوگوں سے فراڈ کیے۔ نمبر 6، مرزا قادیانی نے کسی زانی کو سنگسار نہیں کروایا، حالانکہ ہندوستان کے کعبہ خانوں میں زنا ہوتا رہا، بلکہ الٹا مرزا قادیانی کے پیروکاروں نے مرزا قادیانی اور اس کے خاندان پر زنا کے الزام لگائے۔ اگر مرزا قادیانی اور قادیانی جماعت نبوت ملنے کے لیے اطاعت کو ہی معیار بناتے ہیں تو مرزا قادیانی تو اس معیار پر بھی پورا نہیں اترا۔ وجہ نمبر 3، مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ خدا ایک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نبی ہیں اور وہ خاتم الانبیاء ہیں اور سب سے بڑھ کر ہیں، اب بعد اس کے کوئی نبی نہیں مگر وہی جس پر بروزی طور سے محمدیت کی چادر پہنائی گئی۔ جیسا کہ تم آئینے میں اپنی شکل دیکھو تو 2 نہیں ہو سکتے بلکہ ایک ہی ہو، اگرچہ بظاہر 2 نظر آتے ہیں، صرف ذل اور اصل کا فرق ہے۔ بحوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 16۔ معزز ناظرین و سامعین، مرزا قادیانی کا کفر یہاں ننگا ناچ رہا ہے۔ مرزا قادیانی کا یہ کہنا کہ میں ذلی طور پر محمد ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ معاذ اللہ نقل کفر نباشد۔ اگر آئینے میں حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جائے تو وہ مرزا قادیانی ہی نظر آئیں گے، اور جو مرزا قادیانی آئینے میں نظر آ رہا ہے وہ مرزا قادیانی نہیں بلکہ نعوذ باللہ نقل کفر نباشد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اگر دونوں ایک ہی ہیں تو پھر ذل اور بروز کی ڈھکوسلا بازی کیوں کرتے ہو، اور یہی کہنا کہ حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہے اور کفر ہے۔ وجہ نمبر 4، مرزا قادیانی کے ذل اور بروز کے فلسفے کو مرزا قادیانی کی ہی تحریرات سے باطل ثابت کرتے ہیں۔ مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ نقطہ محمدیہ ایسا ہی ذل الوحیت کی وجہ سے مرتبہ الہیہ سے
اس کو ایسی ہی مشابہت ہے جیسے آئینے کے عکس کو اپنی اصل سے ہوتی ہے، اور امہات صفات الہیہ یعنی حیات، علم، ارادہ، قدرت، سمع، بصر، کلام مع اپنے جمع فروع کے اتم و اکمل طور پر اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں انعکاس پذیر ہیں، بحوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 224۔ نمبر 2، مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وجود ذلی طور پر گویا آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود تھا، بحوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 265۔ نمبر 3، مرزا قادیانی نے لکھا ہے خلیفہ دراصل رسول کا ذل ہوتا ہے، بحوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 353۔ نمبر 4، مرزا قادیانی نے لکھا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عکسی تصویر تھے، بحوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 21۔ مرزا قادیانی کے اگر ذل اور بروز کے فلسفے کو تسلیم کر لیں تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی خدا تسلیم کرنا پڑے گا معاذ اللہ، اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام خلفائے راشدین کو رسول تسلیم کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی رسول تسلیم کرنا پڑے گا معاذ اللہ۔ کیا کوئی قادیانی ایسا ایمان رکھتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خدا ہے؟ معاذ اللہ۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام خلفائے راشدین رسول ہیں، اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول ہیں۔ اگر مرزا قادیانی کے فلسفے کے مطابق حضور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے ذل ہو کر بھی خدا نہیں ہو سکتے، اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر خلفائے راشدین اور رسول اللہ کے ذل ہو کر بھی رسول نہیں ہو سکتے، اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عکس ہو کر بھی رسول نہیں ہو سکتے، تو مرزا قادیانی کیسے نبی اور رسول ہو سکتا ہے؟ ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ذل اور بروزی نبوت کی اصطلاح صرف لوگوں کا دھوکہ دینے کے لیے ہے، حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وجہ نمبر 5، قادیانی قرآن پاک کی اس آیت سے استدلال کر کے کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اتباع کرنے سے ذلی نبوت ملتی ہے، کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں اور تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اور وہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ ناظرین محترم، اس آیت میں دراصل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں کو یہ خوشخبری ہے کہ وہ جنت میں نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر قادیانی فلسفے کو تسلیم کر لیں کہ حضور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع کرنے سے ذلی نبوت مل جاتی ہے، تو کیا دوسرے انعامات جن کا اس آیت میں ذکر ہے، یعنی صدیق، شہداء اور صالح ہونا، کہ یہ درجے بھی ذلی طور پر ملتے ہیں یا حقیقی طور پر ملتے ہیں؟ کیونکہ اگر قادیانی فلسفے کو تسلیم کیا جائے تو یہ درجہ بھی ذلی طور پر ملنے چاہیے، اور اگر یہ درجے حقیقی طور پر ملتے ہیں ذلی طور پر نہیں، تو پھر نبوت کو بھی حقیقی طور پر ملنا چاہیے۔ حالانکہ شریعت کے ساتھ نبوت کا ملنا اور مستقل نبوت کا ملنا یہ تو قادیانی بھی تسلیم نہیں کرتے، تو پتہ چلا کہ قادیانیوں کا ذل اور بروز کا فلسفہ محض ایک ڈھکوسلا ہے، حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وجہ نمبر 6، مرزا قادیانی نے لکھا ہے صدہا لوگ ایسے گزرے ہیں جن میں حقیقت محمدیہ متحقق تھی، اور عند اللہ ذلی طور پر ان کا نام محمد یا احمد تھا، بحوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 300
46۔ ایک دوسری جگہ مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا ہوں اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں۔ بحوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 406۔ مرزا قادیانی کے ان تحریرات سے پتہ چلا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سینکڑوں لوگ ایسے گزرے ہیں جو ذلی طور پر محمد یا احمد تھے لیکن نبی نہیں تھے، اور نہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور نہ اپنی علیحدہ جماعت بنائی اور نہ ہی اپنے منکرین کو کافر اور دائرہ اسلام سے خارج کر دیا۔ عجیب بات ہے تو یہ ہے کہ اتنے بڑے متبعین خدا و رسول تو اس نعمت سے محروم رہے اور مرزا قادیانی جیسا کوڑ مغز آدمی ذلی نبی بن گیا، لیکن ذلی نبی کے ساتھ حقیقی نبی بن گیا معاذ اللہ۔ وجہ نمبر 7، مرزا قادیانی نے ذل اور بروز کا عقیدہ ہندوؤں کے عقیدے تناسخ اور حلول سے چوری کر لیا۔ ہندوؤں کا عقیدہ تناسخ اور حلول کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بندہ ایک دفعہ مر جاتا ہے تو اس کی روح دوسری دفعہ کسی میں حلول کر جاتی ہے اور اسی انسان کا دوسرا جنم ہو جاتا ہے جو پہلے مر چکا ہوتا ہے۔ لیکن ہندوؤں کے اس عقیدے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جب کوئی انسان دوسری دفعہ جنم لے لیتا ہے تو وہ دوسری دفعہ جنم لینے کے بعد پہلے جنم کے والدین کو اپنا والدین نہیں کہہ سکتا اور پہلے جنم کے بیوی کو اپنی بیوی نہیں کہہ سکتا اور پہلے جنم کے بچوں کو اپنا بچہ نہیں کہہ سکتا۔ اسی طرح جس زمین اور جائیداد کا پہلے جنم میں وارث اور مالک ہوتا ہے، دوسرے جنم میں اس زمین اور جائیداد کا وارث اور مالک نہیں کہلا سکتا۔ لیکن مرزا قادیانی نے ہندوؤں کے اس عقیدہ تناسخ اور حلول کا یہی بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ مرزا قادیانی نے جس شخص کو دوسرے کا ذل بنایا اس کو پہلے شخص کا وارث بھی بنا دیا۔ مرزا قادیانی اپنے آپ کو حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل کہتا ہے اور حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو ام المؤمنین کہا جاتا ہے، جبکہ مرزا قادیانی کے پیروکار بھی مرزا قادیانی کی بیوی کو ام المؤمنین کہتے ہیں۔ حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی طرح مرزا قادیانی اپنے مریدوں کو صحابی کہتا ہے، اور حضور علیہ السلام کی طرح مرزا قادیانی بھی اپنے آپ کو نبی اور رسول کہتا ہے معاذ اللہ، اور نہ ماننے والوں کو کافر اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے ذل اور بروز کا عقیدہ چوری تو ہندوؤں کے عقیدے حلول اور تناسخ سے کیا، لیکن ہندوؤں کے عقیدے کا بھی بیڑا غرق کر دیا۔ وجہ نمبر 8، مرزا قادیانی اور قادیانی جماعت کی تحریرات ملاحظہ فرمائیں خود اور فیصلہ خود کریں کہ کیا ذل اور بروز کا فلسفہ انسانی عقل اور فہم میں آتا ہے۔ نمبر 1، مرزا قادیانی نے لکھا محمد الرسول اللہ والذین معہ، معاذ اللہ لکھتا ہے کہ اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی، بحوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 207۔ مرزا قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر احمد نے لکھا کہ پس مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی خود محمد الرسول اللہ ہیں، معاذ اللہ، نقل کفر نباشد، جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے، بحوالہ کلمۃ الفصل صفحہ نمبر 158۔ ناظرین محترم، قادیانی اخبار الفصل میں لکھا ہے کہ مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی کا آئینہ بعینہ ہی محمد الرسول اللہ کا دوبارہ آنا ہے۔ یہ بات قرآن سے صراحتاً ثابت ہے کہ محمد الرسول اللہ دوبارہ مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی کے بروزی صورت اختیار کر کے آئیں گے معاذ اللہ، بحوالہ الفضل جلد 2 صفحہ نمبر 24۔ ناظرین محترم، قادیانی اخبار الفضل میں لکھا ہے کہ پھر مسیل اور بروز میں بھی فرق ہے۔ بروز میں وجود بروزی اپنی اصل کی پوری تصویر ہوتا ہے، یہاں تک کہ نام بھی ایک ہو جاتا ہے۔ بروز اور اوتار ہم معنی ہیں،
بحوالہ الفضل 20 اکتوبر 1931۔ ناظرین محترم، قادیانی اخبار الفضل میں لکھا ہے کہ میں احمدیت میں بطور بچہ تھا جو میرے کانوں میں یہ آواز پڑی، مسیح موعود محمد است و عین محمد است۔ بحوالہ الفضل 17 اگست 1915۔ مرزا قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر احمد نے لکھا ہے کہ اس میں کیا شک رہ جاتا ہے کہ قادیان میں اللہ نے پھر نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشد کہ قادیان میں اللہ تبارک و تعالی نے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا۔ بحوالہ کلمۃ الفصل صفحہ نمبر 105۔ مرزا قادیانی اور دوسرے قادیانیوں کی ان تحریرات سے پتہ چلا کہ نعوذ باللہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مرزا قادیانی ایک ہیں۔ اس کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جسم مبارک اور روح مبارک معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشد کہ مرزا قادیانی کی شکل میں دوبارہ دنیا میں تشریف لائے۔ یہ صورت تو غلط ہے، کیونکہ حضور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک تو مدینہ شریف میں روضہ مبارک میں مدفون ہے۔ نمبر دوسری صورت یہ ہے کہ نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی روح مبارک مرزا قادیانی کے جسم میں حلول کر گئی۔ یہ صورت بھی غلط ہے، کیونکہ یہ عقیدہ تو ہندوؤں کا ہے، ایک فوت شدہ انسان دوسرے جنم میں آتا ہے۔ یہ ہندوؤں کا عقیدہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اسلام میں اس عقیدے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ یہ عقیدہ قرآن اور حدیث کے صراحتاً خلاف ہے۔ اس کی تیسری صورت یہ ہے کہ نعوذ باللہ مرزا قادیانی میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف و کمالات ہوں۔ یہ صورت بھی غلط ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام امی تھے اور مرزا قادیانی کئی کتابوں کا مصنف تھا۔ نمبر 2، حضور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی ہیں اور مرزا قادیانی عجمی تھا۔ نمبر 3، حضور علیہ الصلاۃ والسلام قریشی تھے اور مرزا قادیانی مغل قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ نمبر 4، حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیاوی لحاظ سے برغ و بے نوا تھے، جبکہ مرزا قادیانی کو رئیس قادیان کہلانے کا شوق تھا۔ نمبر 5، حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدنی زندگی کے 10 سالوں میں سارا عرب زیر نگین کر لیا تھا، جبکہ مرزا قادیانی غلامی کی زندگی کو پسند کرتا تھا اور جہاد اور فتوحات کا قائل نہیں تھا۔ نمبر 6، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاں اسلام کو آزادی کا مترادف قرار دیا گیا اور مرزا قادیانی کے ہاں اسلام غلامی کا مترادف ہے۔ نمبر 7، حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی گواہی غیروں نے بھی دی ہے، اور جب کہ مرزا قادیانی کو آج تک قادیانی سچا ثابت نہیں کر سکے۔ نمبر 8، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ایسا پاکیزہ اور صاف ستھرا تھا کہ غیر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی نہیں اٹھا سکے، اور مرزا قادیانی کا کردار ایسا ہے کہ خود مرزا قادیانی کے ماننے والے مرزا قادیانی پر زنا کے الزام لگاتے رہے۔ نمبر 9، آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے مالی معاملات اور حقوق العباد کی ادائیگی میں بے مثال زندگی دنیا بھر کے لیے نمونہ ہے، جبکہ مرزا قادیانی کی خیانت اور لوگوں کے حقوق ادا نہ کرنا آج بھی قادیانیوں کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ ناظرین محترم، خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مرزا قادیانی میں نہ وحدت جسم ہے اور نہ وحدت روح، اور نہ ہی وحدت کمالات ہیں اور نہ ہی وحدت اوصاف ہیں۔ پھر یہ کیسے تسلیم کر لیا جائے کہ نعوذ باللہ مرزا قادیانی حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، اور نعوذ باللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی دوبارہ مرزا قادیانی کی شکل میں آئے ہیں معاذ اللہ۔ وجہ نمبر 9، مرزا قادیانی نے جو ذل اور بروز کا عقیدہ گھڑا ہے، یہ عقیدہ نہ قرآن کی کسی آیت سے ثابت ہے اور نہ کسی حدیث سے ثابت ہے،
بلکہ یہ عقیدہ ہندوؤں کے عقیدے حلول اور تناسخ سے چوری شدہ ہے۔ اس لیے ایسا عقیدہ جو اسلام کے بنیادی عقیدے کے ہی خلاف ہو وہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ ناظرین محترم، خلاصہ کلام یہ ہے، ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی کا عقیدہ ذل اور بروز قرآن و احادیث کے خلاف ہے، ہندوؤں کے عقیدے حلول اور تناسخ سے چوری کیا گیا ہے، اور خود مرزا قادیانی کی تحریرات سے بھی باطل ثابت ہوتا ہے، اور ایسا جھوٹا عقیدہ ہے جو عقل اور فہم سے بالا تر ہے، اور جو شخص جھوٹ بولے تو ایسا شخص جو ہے وہ کبھی نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی کی نشانی پہلی یہی ہے کہ وہ صادق ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے۔ جس طرح آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکے کے کافروں نے کہا کہ یہ تو صادق الامین ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ اقدس میں دعا گو ہے اللہ تبارک و تعالی آپ اور ہمیں حضور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا غلام اور امتی بنائے۔